السلام علیکم۔ آج الحمدللہ 21 رمضان المبارک، اور بس یہ تیزی سے رمضان المبارک جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ آج سے آغاز ہو گیا آخری عشرے کا بھی، عشرہ جہنم نجات کا۔ لیکن آج ہم نے ذکر کرنا ہے مولا کائنات سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، آپ کی شہادت کا۔ علی کے نام کا مطلب بلند، اور پھر آپ ذات علی کو ہر حوالے سے دیکھیں تو ہر پہلو سے، ہر چیز سے بلندی ہی بلندی ذات علی ہے۔ صداقت ہو، امانت ہو، شرافت ہو، سخاوت ہو، دیانت ہو، شجاعت ہو، عبادت ہو، شہادت ہو، ہر حوالے سے ذات علی بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ سے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بدبخت ترین، شکی ترین، ظالم ترین شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کا۔ لیکن اے علی، میری امت میں شکی ترین، ظالم ترین شخص وہ ہے جو آپ کی داڑھی مبارک کو، یعنی آپ کی داڑھی مبارک کو آپ کے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ یہ میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم، آپ کی شہادت ہوئی کوفے میں، مسجد کوفے میں، آپ کو وہاں پر ضربت لگائی گئی، کعبے میں آپ کی شہادت ہوئی، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ شروع ہوا، آج 21 رمضان المبارک ہے، یہ واقعہ شروع ہوا 18 رمضان المبارک سے۔ 18 رمضان المبارک کو آپ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم، آپ کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم بھی تھی، آپ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے یہاں روزہ افطار کے لیے گئے۔ تو جب آپ وہاں گئے تو آپ کی بیٹی نے آپ کے سامنے 2 کھانے لا کے رکھے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا یہ ان میں سے ایک کھانا ایک رہنے دو، ایک اٹھا لو۔ آپ کی بیٹی نے کہا بابا جان آپ سارے دن روزے کی حالت میں رہے، خدمت خلق میں مصروف رہے، کھا لیجئے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے بولا کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے نانا جان کو کبھی 2 کھانے ایک ساتھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو میں کیسے کھا لوں؟ یہ حضرت علی کا جواب تھا اپنی بیٹی ام کلثوم کو۔ پھر کیا ہوا؟ اب فجر کا وقت یعنی 19 رمضان المبارک، ساری رات افطار کے بعد ساری رات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مصروف رہے، عبادت میں مصروف رہے، اور اب 19 رمضان المبارک صبح فجر کا وقت ہوا۔ حضرت علی اپنے گھر سے نماز کے لیے نکل رہے ہیں کہ صبح کا عین وقت، اور خدائے لم یزل کا یہ بندہ، یہ عظیم بندہ اپنے رب کے، اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے قبل آپ نے صحن خانہ میں یعنی گھر کے صحن میں آپ نے چشم فلک کی طرف نگاہ اٹھائی، اور آپ نے کہا اے چشم فلک گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو نماز کے وقت سویا، بستر پر سویا نہیں پایا۔ اور حضرت علی نے بطخیں پال رکھی تھی اپنے پاس، پرندے پال رکھے تھے، اور ان بطخوں نے آپ کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، گویا کہ وہ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ مولا نہ جائیے، مولا نہ جائیے۔ زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے، مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے، تھا آسماں پہ شور کہ مولا نہ جائیے، بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے۔ کیوں آسمان سرخ ہے یہ کیسا راز ہے، کیوں آسمان سرخ ہے یہ کیسا راز ہے، مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے۔ آپ کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم، آپ مسجد کوفہ کی طرف بڑھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم یعنی ملجم کا بیٹا جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، وہ مسجد میں سو رہا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اسے اٹھایا، نیند سے بیدار کیا، اور کہا کہ نماز کے وقت سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی کو پتا تھا کہ ان کا قاتل تھا، لیکن پھر بھی اسے اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ کہ جب حضرت علی کو اپنے قاتل نماز کے وقت اپنے قاتل کا سونا پسند نہیں ہے، تو اس علی کو اپنے چاہنے والوں کا سونا نماز کے وقت کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ نماز کے وقت کیسے پسند ہے؟ لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ تو علی کا نام کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، اور لگاتے رہتے ہیں لوگ، لگانا چاہیے، لگاتے رہنا چاہیے، لیکن
عشق علی کا پھر ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نماز بھی وقت پر ادا ہو، فجر بھی وقت پر ادا ہو۔ بہرحال آپ نے نیت باندھی، آپ خدائے برتر کے آگے سجدہ ریز ہوئے، اور اب موقع ملا عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر زہر آلود تلوار کا ایک وار کیا، آپ پر زہر آلود تلوار کا ایک وار کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ ورنہ علی کا سر کیسے کاٹا جا سکتا تھا؟ بہرحال حضرت علی نے سر اٹھایا، آپ کی جبین سے خون روا تھا، حضرت علی کی زبان سے شکر خدا روا تھا۔ حضرت علی نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ جب آپ کو ضربت لگی، خون روا ہوا، مسجد کوفہ میں ایک شور و غل برپا ہوا، عزیز و وقارب رشتہ داروں نے فوری طور پر عبد الرحمن بن ملجم کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم کا کیا حال تھا؟ آپ کو جب گرفتار کیا گیا عبد الرحمن بن ملجم کو، تو وہ ضربت لگانے کے بعد شدید کانپ رہا تھا، شدید خوف میں تھا، پیاس کے عالم میں تھا۔ اب دیکھیے حضرت علی کا پیاس کے عالم میں تھا۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ قاتل کو پیاس لگی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کو ضربت لگی ہے۔ آپ حسنین کریمین کو آواز دیتے ہیں، حسنین کریمین آتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ پیاسا ہے، اپنے قاتل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیاسا ہے، اسے شربت پلاؤ۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں اپنے قاتل کے لیے کہ یہ پیاسا ہے، اسے شربت پلاؤ، اور روایتوں میں یہاں تک آیا کہ پھر اسے شربت پلایا گیا۔ اور آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، فقط قصاص میں بھی اس میں صرف ایک قصاص، چونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ قصاص میں حیات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر قصاص میں بھی صرف فقط ایک ہی وار ہونا چاہیے، اس پر قصاص میں فقط ایک ہی وار ہونا چاہیے۔ اب حضرت علی 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ جام شہادت آپ نے نوش کیا، یعنی آج کے دن۔ اس سے قبل جب آپ کو گھر لایا گیا مسجد کوفہ سے، تو جب طبیب ڈاکٹرز کو جب دکھایا گیا طبیب وغیرہ کو، تو طبیب وغیرہ نے کہا کہ اگر انہیں کہیں سے دودھ مل جائے تو شاید جو ہے بات بن سکتی، شاید طبیعت ان کی تھوڑی بہتر ہو جائے۔ اچھا، اس سے قبل میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں کہ مدینے کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بچے کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی غم نہیں ہے کہ کون ہمارے ساتھ نہیں، کیونکہ ہمارا پالنے والا ہمارا ایک ہے علی، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے چاہنے والا ہے، ہمارا وہ ہے، علی ہے۔ تو علی ہے، تو جب طبیب نے کہا کہ بھئی اگر آپ دودھ وغیرہ انہیں مل جائے تو شاید طبیعت بہتر سمجھ سکتی ہے تھوڑی، بچوں نے سنا تو بچے دودھ لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں آئے۔ بس اس طرح آپ نے 21 رمضان المبارک یعنی آج کے دن 40 ہجری کو بلکہ وفات نہیں، جام شہادت نوش کیا آپ نے، الحمدللہ۔ پھر حضرت علی کی تدفین ہوئی، اور ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اگر تھوڑا وقت ہو گیا۔ حضرت علی تدفین کا کیا ہوا؟ جب حضرت علی کی تدفین کی گئی، تدفین سے واپسی میں جب حسنین کریمین آئے تو آپ کو راستے میں ایک فقیر ملا جو زار و قطار رو رہا ہے، حسنین کریمین نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ کچھ پہننے کے لیے کچھ چاہیے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے، پینے کے لیے کچھ چاہیے، رہنے کے لیے کچھ چاہیے، کیا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں کچھ چاہیے نہیں، بس ایک شخص تھا میرے پاس، روزانہ آتا تھا، میرا حال چال پوچھتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے کھیلتا تھا، پر 3 دن ہو گئے وہ شخص ابھی تک آیا نہیں۔ یہ وہ فقیر کہہ رہا ہے حسنین کریمین سے۔ اور حضرت علی کو ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت علی کو ضربت کب لگی؟ 18 رمضان المبارک کو تو آپ نے افطار کیا، 19 رمضان المبارک کو آپ کو ضربت لگی، 19، 20 اور 21، یہ آج کا واقعہ 21 رمضان المبارک کا، 3 دن ہو گئے۔ فقیر نے کیا کہا کہ 3 دن ہو گئے وہ شخص آیا نہیں۔ تو
حسین کریمین نے فرمایا، غالباً حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین نے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ تو حلیہ کیسا تھا اس شخص؟ فقیر نے کہا کہ پتہ نہیں، کبھی اس نے اپنا نام تو نہیں بتایا اپنے بارے میں، بس پوچھا تو کہتا تھا کہ میں بھی فقیر ہوں اور ایک فقیر کے پاس آیا۔ حسنین کریمین سمجھ گئے کہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے ہمارے بابا جان۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ پاک آج یوم علی کی برکت سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی برکت سے اس کرونا وائرس کا یقینی طور پر خاتمہ فرمائے، ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے، اس کا جلد از جلد پوری دنیا سے خاتمہ فرمائے، اور ہم پھر سے مسلمان ایک ہو کے یکجا ہو کر مصافحہ بھی کریں، ایک دوسرے سے ملیں بھی انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ نجات کی دعا، اللہم اجرنا من النار، ترجمہ، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔